فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پھر چھوڑا ان دونوں پر پیچھے آنے والوں میں. کیا چھوڑا ہم نے؟ یہ کہنا چھوڑا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر. فرمایا ان کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے 100 سال کتنے 1000 سال بیت گئے، لیکن آج تک لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور ہم نے چھوڑا ان دونوں پر فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں. کیا چھوڑا؟ یہ بات کہنا چھوڑا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام. فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. جو لوگ نیکی کرتے ہیں ہم ان کا تذکرہ خیر ہم پیچھے آنے والوں کی زبانوں پہ جاری کر دیتے ہیں. فرمایا انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، وہ دونوں ہمارے ان بندوں میں سے تھے کہ جو بندے مومن تھے، ایمان لانے والے تھے. یہ دونوں ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے. اور اس کے بعد آگے اللہ نے ارشاد فرمایا دوسرا واقعہ، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام جو تھے وہ بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے. جناب الیاس بھی کن میں سے تھے؟ رسولوں میں. اچھا بھئی آپ دیکھیں کہ یہ جو علاقہ ہے نا، توجہ سے، علاقہ ہے فلسطین اور شام. یہ جو فلسطین اور شام کی جو مغربی پٹی ہے، تو مغربی پٹی کے اوپر ایک شہر تھا، اس شہر کا نام تھا بعلبک. کیا نام تھا؟ بعلبک، یہ نام تھا اس شہر کا. تو جناب الیاس علیہ السلام جو تھے ان کو نبی بنا کر اس بعلبک شہر کے اندر بھیجا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام جو تھے، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً وہ بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا تھا انہوں نے، یعنی الیاس علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے. کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا أَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم دن رات شرک کرتے ہو، اور یہ شرک جو ہے تمہاری رگ رگ کے اندر رچ بس چکا ہے. اور یہ دن رات شرک کرتے کرتے کیا تم اللہ کی پکڑ سے اور آخرت کے عذاب سے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ جناب الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا. الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اچھا فرماتے ہیں اتدعون بعلا، اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بال کو؟ بال کو، یہ بال کیا تھا؟ یہ اس قوم کا بت تھا. یہ اس قوم کا اس بال ان کے بت کا نام کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، وہ کیا تھا؟ خاندان قریش. تو ان قریشیوں کا بت، اور ان کے بت کا نام کیا تھا بھلا؟ یاد ہے کسی کو؟ ان کے بت کا نام تھا عزا. ان کے بت کا نام کیا تھا؟ عزا. اور ایک ان کا بت وہ تھا جس کو وہ بتوں کا باپ کہتے تھے، اور اس کا نام تھا ہبل. اور اس ہبل کو انہوں نے، مکے والوں نے، قریشیوں نے، انہوں نے بیت اللہ کی چھت پہ ٹکایا ہوا تھا، اور اس کو وہ بتوں کا باپ سمجھا کرتے تھے. اور یہ جو عزا تھا، یہ ہبل تھا، یہ ان کا بت تھا. اور اسی طرح ایک منات بت تھا.
یہ منات کن کا بت تھا؟ یہ بنو غطفان اور بنو ثقیف والوں کا بت تھا، اور اسی طریقے سے اور بھی کئی بت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا نا، فرمایا کہ یہ لات، منات اور عزا، یہ سارے ان کے بت اللہ نے قرآن میں بھی نام بیان کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہر قوم کا قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا، تو اسی طرح جناب الیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو کہاں آباد تھی؟ بعلہ بک میں، تو ان کے بت کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ بعل۔ وہ اپنے بت کو بال کہتے تھے۔ ویسے بال عربی زبان میں خامد کو بھی کہتے ہیں۔ ویسے ایک بات آپ کو بتا دوں، حدیث میں آتا ہے، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایو ممرأۃ صلت خمسہا، کہ وہ عورت کہ جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور وہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور وہ اپنے خامن کی اطاعت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ، اپنی عزت اور آبرو کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جو ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے ایسی عورت کو پرمیشن ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے تو جس دروازے میں سے جنت میں جانا چاہتی ہے تو چلی جائے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خامد کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور قرآن میں بھی لفظ آتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ۔ تو بات سمجھ آئی نا؟ تو بال یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا، اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، جب تم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو تو فرمایا تم اللہ کو نہیں پکارتے، تم اس وقت پکارتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ یا بال المدد، کیا پکارتے ہو تم؟ یا بال المدد، یہی ہے نا پھر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو غیر اللہ کو پکارنا ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنا، یہ تمام مشرک قوموں کا وتیرہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتدعون بعلا، تم مدد کے لیے پکارتے ہو بال کو، وَتَذَرُونَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، کہ بنانے والوں میں سے سب سے اچھے کو، اور وہ بنانے والوں میں سے سب سے اچھا وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ فرمایا کہ تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو نہیں پکارتے، اور تم بال کو پکارتے ہو۔ یہ کس قدر تمہاری بڑی حماقت اور بے عقلی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سارے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑی بے غیرتی اور سب سے بڑی حکم عدولی اور سب سے بڑی نمک حرامی وہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، کہ اللہ کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کر، مالک کو چھوڑ کر انسان مجبور اور بے بس بندوں کو پکارے۔ یہ سب سے بڑی اللہ کے ہاں بے غیرتی ہے۔ تو جناب الیاس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو مدد کے لیے کس کو؟ بال کو، اور بال کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، بال کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور بال کے دربار پہ جا کر تم منتیں مانتے ہو، اور اس کو جا کر اپنا حاجت روا، مشکل کشا، اپنا داتا اور گنج بخش تسلیم کرتے ہو۔ جناب الیاس علیہ السلام نے ان کے شرکیہ عقیدے پہ رد کیا۔ فرمایا اتدعون بعلا وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، کہ بنانے والا۔ میں نے خالقین کا کیا معنی کیا ہے؟ آپ نے 2-3 دفعہ سنا کیا معنی میں نے کیا ہے؟ بنانے والوں میں سے جو سب سے اچھا ہے۔ میں نے یہ معنی نہیں کیا کہ پیدا کرنے والوں میں سے جو سب سے اچھا ہے۔ کیوں بلا؟ یہ میں نے معنی کیوں کیا؟
بھائی اس لیے کہ ایک خالقہ کا معنی ہوتا ہے کہ پیدا کرنا. اگر پیدا کرنا معنی ہونا تو پھر یہ لفظ صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے. جب اس کا معنی کیا ہو پیدا کرنا, تو اللہ کے سوا پیدا کرنے والا تو کوئی نہیں ہے نا. لیکن خالقہ کا ایک معنی ہوتا ہے بنانا. لازمی بات ہے کہ بنانے میں اور بھی کئی لوگ, کوئی بت بنا لیتا ہے, کوئی مجسمہ بنا لیتا ہے, کوئی کچھ بنا لیتا ہے. بنانے والے تو اللہ کے سوا اور ہیں, لیکن پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے, ذرا توجہ سے حدیث سننا, صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فوٹوگرافر ہے نا, یہ جو تصویریں بنانے والے ہیں, قیامت کا دن ہوگا جو بلا ضرورت بلا وجہ وہ تصویریں بناتے ہیں, فوٹوگرافی کرتے ہیں, فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ ان مصوروں سے کہے گا کیا کہے گا کہ احیو ما خلقتم, جو چیزیں تم نے بنائی ہیں نا, اب ان کے اندر روح ڈال کر اب ان کو زندہ کرو. وہ کر سکیں گے؟ تو وہاں احیو ما خلقتم, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ احیو ما خلقتم, کہ زندہ کرو ان کو جن کو تم نے بنایا ہے. یہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ زندہ کرو ان کو جن کو تم نے پیدا کیا ہے, یہ ترجمہ نہیں ہے. تو خالقہ کا پھر ایک معنی ہوا پیدا کرنا اور ایک معنی کیا ہوا بنانا. تو یہاں احسن الخالقین, اس کا ہم کیا معنی کریں گے کہ تم چھوڑ دیتے ہو اس ذات کو کہ جو بنانے والوں میں سب سے زیادہ اچھی ذات ہے. اور وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو. اگلی آیت پڑھیں, ربکم, جو تمہارا رب ہے, ورب آبائکم, اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے, الاولین, وہ آباء و اجداد جو تم سے پہلے تھے. تمہارے جتنے فور فادرز تھے, جتنے آباء و اجداد تھے, ان سب کا بھی وہ رب ہے. تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. ہم پہلے سپارے میں یہ پڑھتے ہیں نا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, آگے کیا ہے والذین من قبلکم, جو تمہارا بھی خالق ہے, تم سے پہلے لوگوں کا بھی وہ خالق. فرمایا اللہ, کہ جو اللہ ہے, ربکم, تمہارا رب, ورب آبائکم, اور تمہارے آباء و اجداد کا رب, الاولین, جو پہلے تھے, فکذبوہ, پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کس کو جھٹلا دیا؟ بھئی پیچھے کس کا تذکرہ آ رہا ہے؟ جناب الیاس علیہ السلام کا, کہ انہوں نے اس الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فَإِنَّهُمْ, پس بے شک وہ تھے, لَمُحْضَرُونَ, یقیناً حاضر کیے جانے والے. کہاں؟ جہنم میں. یقیناً حاضر کیے جانے والے کہاں؟ جہنم میں. فرمایا الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے بندوں کے, وہ اللہ کے بندے جو مخلص تھے, جو اللہ کے مخلص بندے تھے, چنے ہوئے بندے تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے سے بچا لیے. باقی وہ جتنے تھے نا, تکذیب کرنے والے, جھٹلانے والے, ایمان نہ لانے والے, اللہ نے ان سب کو کہاں حاضر کر دیا؟ جہنم. تو پھر بات سمجھ آ گئی نا. تو یہ الیاس علیہ السلام کا علاقہ آپ کو معلوم ہو گیا, ان کے بت کا نام بھی معلوم ہو گیا. اچھا آگے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے چھوڑا اس پر فی الآخرین, یعنی پیچھے آنے والوں میں کیا چھوڑا؟ یہ کہنا کہ سلام علی الیاسین, سلام ہو الیاسین پر, سلام ہو. اچھا یہ الیاسین کون ہے؟ او بھائی وہی الیاس ہی مراد ہے, لفظ بس مختلف ہے, شخصیت ایک ہی ہے. بات سمجھے نا. اب دیکھنا قرآن مجید میں اللہ نے طور سینا کو ایک جگہ کہا طور سینا, اور ایک جگہ کہا طور سینین. چیز ایک ہی ہے.
بھائی طور سینا وہی چیز ہے اور طور سینین وہی، مطلب ہے لغت الگ ہے، لفظ الگ ہے، ورڈ الگ ہے، لیکن چیز ایک ہے۔ تو یہاں پر بھی جناب الیاس اور الیاسین یہ دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، بلکہ آپ میں سے کسی بھائی نے شاید کسی یعنی کتاب میں ایک لفظ سنا ہوگا ایلیا۔ ایلیا یہ انجیل میں یا عیسائیوں کی لٹریچر میں یہ لفظ بڑا چلتا ہے ایلیا۔ تو یہ ایلیا جو ہے یہ اصل میں الیاس علیہ السلام کا ہی نام ہے۔ ایلیا جو ہے یہ کس کا نام ہے؟ ایلیا۔ تو جناب الیاس علیہ السلام کے لیے دو نام تو قرآن میں آگئے، الیاس اور الیاسین، اور ایک نام وہ جو انجیل میں یا دوسری کتابوں میں ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، وہاں کیا نام ملتا ہے؟ ایلیا۔ وہاں کیا ملتا ہے؟ ایلیا۔ اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی بتا دوں، میں نے ایک تفسیر میں پڑھا، تفسیر میں کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا جس نے ایک جعلی کعبہ بنایا تھا بیت اللہ کے مقابلے میں، کوئی یاد ہے؟ یمن کے اندر اس آدمی کا نام کیا تھا؟ ابرہا۔ کیا نام تھا؟ ابرہا۔ تو میں نے تفسیر کے اندر پڑھا کہ اصل میں مختلف علاقوں میں جا کر کچھ لفظ اپنی شکل کبھی چینج کر لیتا ہے، تو یہ ابرہا یہ اصل میں بگڑی ہوئی شکل ہے ابراہیم کی، یعنی اصل نام کیا تھا؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم کو ہی انہوں نے بگاڑ کر کیا بنا دیا؟ ابرہا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک لفظ آپ سنتے ہیں نا کہ وہ جو امریکہ کا صدر تھا، پہلا صدر، کیا نام تھا اس کا؟ ابراہیم۔ کیا نام تھا؟ ابراہیم لنکن، جس نے وہ جمہوریت کی ڈیفینیشن کی تھی، اس نے کی تھی نا، دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ یہ ابراہیم لنکن کی ہی کی ہوئی تعریف ہے۔ تو یہ جو ہے نا ابرہا اور ابراہیم اور ابراہیم یہ ایک ہی لفظ کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اسی طرح الیاس، الیاسین اور ایلیا یہ ایک ہی شخصیت کے تین نام ہیں، تین الفاظ ہیں۔ فرمایا سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں کن کو؟ نیکی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ جو تھا کون؟ الیاس، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، وہ ہمارے۔ اچھا آپ تھوڑا سا اوپر ذرا دیکھیں، اوپر بھی ہم نے یہ جملہ پڑھا انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور جب الیاس علیہ السلام کے تذکرے کا اینڈ کیا تو کیا کہا؟ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہ جب قرآن میں اللہ بات اپنے نبیوں کے بارے میں کہتا ہے تو دو باتیں اللہ کلیئر کرتا ہے۔ ایک بات یہ کلیئر کرتا ہے کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کے بارے میں نعوذ باللہ غلط قسم کے اور بےہودہ قسم کے تصورات پھیلائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک جادوگر تھا، جادو کے زور پر حکومت کیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں بڑی بڑی عجیب اور واہیات قسم کی باتیں انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ علی ھذا القیاس، نبیوں کے بارے میں اس طرح کی بےہودہ باتیں جو ہیں، جو اخلاق اور کردار کے، ایک اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے منافی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما کر ان ساری فضول، بےہودہ اور واہیات باتوں کی نفی کر دیتا ہے کہ نہ، یہ سارے نبی جو تھے یہ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بڑے اونچے مقام پر تھے، بلکہ یہ ہمارے مومن بندوں میں سے۔ اللہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے۔ اور دوسری ایک اور بھی بات ہے
کہ بعض لوگ جو تھے وہ اپنے نبیوں کے بارے میں یا اپنی من پسند شخصیات کے بارے میں اتنا غلو کرتے تھے کہ ان کے اندر اللہ کی صفات ثابت کرنے لگ جاتے تھے، جس طرح کہ یہودیوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا ظاہر کیا اور عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ظاہر کیا، بلکہ بعض عیسائیوں نے تو یہ کہا کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ ہے، اور بعض عیسائیوں نے کہا کہ یہ 3 والی بات بھی غلط ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو ہے ہی مسیح بن مریم۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں پہنچا دیا؟ اللہ کے درجے پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایسے بدبخت بھی تھے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس بھی کی، انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ جو ہے نا علیہ السلام، یہ تو نعوذ باللہ ایک غلط کام کی پیداوار ہے۔ کیا کہا؟ ایک غلط کام کی یہ پیداوار ہے۔ اب دیکھ لو کہ کتنا تفاوت ہے، کتنا تضاد ہے کہ کچھ لوگ ان کو اللہ کے درجے پہ بٹھا رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کو ولد الزنا ثابت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا تفاوت، کتنا بڑا تضاد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وہ ہمارے بندے تھے، خدا نہیں تھے، وہ ہمارے بندے تھے، وہ الہ نہیں تھے، وہ ہمارے بندے تھے، وہ کائنات پر حکومت کرنے والے نہیں تھے، بندے تھے، ہمارے بندے تھے۔ کوئی بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے کے اندر 2 کام کیے کہ ایک تو یہ جملہ بول کر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں یہ کلیئر کر دیا کہ ان کے بارے میں جو تم بےہودہ قسم کی باتیں کرتے ہو وہ ان ساری باتوں سے پاک صاف ہیں، اور نمبر 2 یہ بھی کلیئر کر دیا کہ ان کے بارے میں جو تم الوہی صفات ثابت کرتے ہو یا ان کے بارے میں غلو کرتے ہو تو وہ انبیاء اس غلو سے بھی پاک ہے، اس غلو سے بھی پاک ہے۔ کیوں بھائیو بات سمجھ آئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا عقیدہ تھا؟ عقیدہ تثلیث۔ کہتے تھے کہ یہ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں، اور دوسرا ایک عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ یہ خود ہی اللہ ہے، اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہے ہی عیسیٰ علیہ السلام۔ آج دیکھ لو کئی عیسائی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ جب بھی کوئی چیز کھائیں گے پیئیں گے تو یسوع مسیح کے نام سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا اللہ سمجھے۔ بات سمجھے نا؟ اچھا اب ذرا ایک اور بات سمجھیے کہ جس طرح کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بعض لوگوں نے ان کے بارے میں انتہائی بےہودہ بات کی اور بعض لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے غلو والی بات کی، اب اسی طرح آئیے جناب علی رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، 4تھے خلیفہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ کی بھی صورتحال اسی طرح ملتی جلتی ہے کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب علی رضی اللہ عنہ یہ کافر ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا؟ یہ خارجیوں نے کہا تھا، تکفیریوں نے کہا تھا کہ جس وقت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے لیے باقاعدہ یعنی حاکم وہ تسلیم کیے گئے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ان کے بارے میں، بس اسی وقت خارجیوں نے شور مچا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جی، انہوں نے بھی اپنا حاکم اور انہوں نے بھی اپنا حاکم مقرر کر دیا، لہذا اب امیر معاویہ بھی کافر اور اب علی رضی اللہ عنہ بھی کافر، دونوں کے اوپر ہی کفر کا فتویٰ لگا۔ یہ تکفیری لوگ، یہ خارجی لوگ میرے بھائیوں آج کے زمانے میں نہیں، یہ بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں، یہ کفر کے فتوے لگانے والے تکفیری اور یہ کفر کے فتوے لگانے والے خارجی۔ تو یہ خوارج جو تھے، خوارج، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہا کہ یہ، اچھا آپ کو پتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو قتل کس نے کیا تھا؟
علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا بھی ایک خارجی تھا، عبد الرحمن بن ملجم اس کا نام تھا، وہ ظالم کلمہ پڑھتا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ کو اس لیے قتل کرنے آیا تھا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو کافر سمجھتا تھا۔ تو بات آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا، اب ایک یہ تصور ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خوارج کا عقیدہ تھا کہ یہ کافر ہے، اور دوسری طرف آ جاؤ کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روافض کا عقیدہ کیا ہے؟ روافض کا عقیدہ یہ ہے کہ علی ہی خدا ہے، علی خود خدا ہے۔ میں نے خود یہ بات میرے بھائیوں سنی ہے، کہتے ہیں کہ علی نے ہی یہ کائنات پیدا کی ہے، علی نے ہی آسمان بنائے ہیں، علی نے ہی زمین بنائی ہے، علی نے ہی سارے نبیوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور علی ہی اس پوری کائنات کا خالق مالک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں، اور میرے بھائیوں جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، اسے موت آتی ہے۔ بھئی علی رضی اللہ عنہ دنیا میں آئے اور 63 سال زندگی گزاری، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے اوپر موت کا مرحلہ آیا تو اللہ کو موت آتی ہے بھلا؟ اللہ کو تو نیند تک نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی۔ اور ادھر یہ عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جناب پوری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، پہاڑ بھی انہوں نے بنائے ہیں، پوری کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے پر ان کا کنٹرول ہے، ساری کائنات علی چلا رہا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے تھے معراج کے موقع پر تو وہاں پر دیکھا تو وہاں بھی علی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا عجیب بات تھی۔ تو میرے بھائیوں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا نا کہ خوارج کا عقیدہ کیا تھا؟ خوارج کا کہ علی کافر ہے، اور روافض کا عقیدہ کیا ہے؟ جی ہاں، کہ علی ہی پوری کائنات کا خالق ہے، یہی پوری کائنات کا اللہ ہے۔ اب دیکھ لو، تو اللہ تعالیٰ نے نا نبیوں کے بارے میں یہ بات کہہ کے کہ انہو من عبادنا المؤمنین، یہاں پر دو طرف اس بات کو لگا دیا کہ ایک یہ کہ نبیوں کے بارے میں جو تم ان کے اخلاق یا کردار کے بارے میں جو بیہودہ باتیں کرتے ہو، نبی ان سے پاک ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی سمجھا دیا کہ نبیوں کے بارے میں جو تم الوہی تصورات رکھتے ہو، الوہی نظریات رکھتے ہو، تو وہ نبی ان الوہی نظریات سے بھی پاک ہے۔ وہ بلکہ کیا تھے؟ وہ ہمارے مومن بندے تھے، وہ ہمارے۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو کتنے سارے معجزات عطا کیے، یہ باتیں ٹھیک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، صحابی رسول ہیں، اور بہت بڑے بہادر انسان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے والد محترم ہیں، ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ، لیکن علی مشکل کشا نہیں ہے، علی حاجت روا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، کائنات کے خالق اور مالک نہیں ہے، یہ باتیں غلط ہیں ان کے بارے میں۔ تو فرمایا انہو من عبادنا وان لوطا، اور بے شک لوط علیہ السلام جو تھے لمن المرسلین، وہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی، ان کی بستی کا نام کیا تھا؟ سدوم۔ کیا نام تھا؟ سدوم۔ فرمایا اذ نجیناہ، جب ہم نے اس کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل خانہ کو، اجمعین سب کو، جناب لوط علیہ السلام ان کے سارے گھر والوں کو اللہ نے رات کے وقت کہہ دیا کہ راتوں رات سارے اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب آئے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، الا عجوزا، فرمایا اس بڑھیا کو نہیں ساتھ لے کے جانا۔ وہ بڑھیا کون تھی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کہتے ہیں نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں
لو دیکھو خامد اور بیوی کا کتنا کلوز تعلق ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ تو نبی نے کتنی کو بار نگاہ کرم ڈالی ہوگی اپنی بیوی پر، کتنی کو دفعہ اس کو اسلام کی دعوت دی ہوگی، اپنی نبوت کا بات اس کو کہی ہوگی، توحید کا عقیدہ، لیکن نہیں، آخر دم تک بیوی اپنے کفر اور شرک پر قائم رہے۔ تو یہ غلط بات ہے کہ نگاہ بردن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی زور لگاتے رہے، اور اللہ کے رسول آخر وقت تک اس بات پہ، یعنی آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، نہیں مسلمان۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک لوط علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ، جب ہم نے اس کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل خانہ کو، اجمعین، سب کو، إِلَّا عَجُوزًا، سوائے ایک بڑھیا کے، سوائے ایک بڑھیا کے، فِي الْغَابِرِينَ، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ وہ غابرین غبار سے ہے، غابرین کس سے لفظ نکلا ہے؟ غبار۔ تو جب بندہ چل رہا ہو تو غبار اڑ کر کہاں جاتی ہے؟ پیچھے کی طرف۔ فرمایا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، ثم دمرنا الآخرین، پھر آخرین، پھر ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا باقی لوگوں کو، یعنی پیچھے رہنے والوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ کیسے اللہ نے تباہ کیا؟ ساری بستی کو نیچے سے اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کر اللہ نے اس بستی کو پٹخ کر زمین پہ پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، اور بے شک تم یقیناً گزرتے ہو ان پر۔ یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یقیناً تم، یہ تم کن کو کہہ رہا ہے؟ یہ مکے والوں کو کہہ رہا ہے کہ اے مکے والو، یہ جو قوم الیاس ہے، قوم لوط ہے، اور یہ قوم موسیٰ ہے، تم اپنے جو شام کے سفر ہیں، فلسطین کے سفر ہیں، یا یمن اور مختلف، جب تم تجارت کے لیے جاتے ہو گرمیوں سردیوں میں، تو تم ان کے علاقوں سے گزر کے جاتے ہو، کبھی صبح کے وقت اور کبھی شام کے وقت، کبھی دن کے وقت، کبھی رات کے وقت، تمہارے سفر ہوتے ہیں ان سے۔ اور کیا تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ جب ان قوموں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، نبیوں کی بات نہ مانی، تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کیا تمہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تم کوئی اللہ کے رشتہ دار ہو؟ اگر تم نبی کی تکذیب کرو گے، نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو کیا اللہ تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیج سکتا؟ بھیج سکتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ، اور بے شک تم یقیناً گزرتے ہو ان پر، مُصْبِحِينَ، اس حال میں کہ تم صبح کرنے والے ہوتے ہو، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ سمجھ